بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے ان خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسرائیل فلسطینیوں کو بھوکے مارنے کی مہم پر ہے، یو این عہدیدار نے کیا غصے کا اظہار، نتنیاہو نے کہا جھوٹا الزام ہے۔ دو دنوں میں 61 فلسطینی جاں بحق، کئی جگہ حملے، حزب اللہ نے آئی ڈی ایف کے کمانڈ سینٹر کو تباہ کر دیا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے امریکی شہری کی ہلاکت کی تحقیقات کا کیا مطالبہ، خاندان نے بائیڈن اور کملا ہیرس کو للکارا۔ فلسطینی قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک، ہاتھ باندھ کر کتے چھوڑے گئے، حماس نے کہا نفرت اور جنونیت کا ثبوت ہے۔ رشین فوج نے ڈونیٹسک کے گاؤں پر قبضہ کر لیا، یوکرین نے کہا 58 ڈرونز مار گرائے۔ پاکستانی فوج نے دہشت گرد حملے کو ناکام بنا دیا، 4 حملہ آور ڈھیر۔ بنگلہ دیش بدل رہا ہے، ٹیگور کے قومی ترانے کو بدلنے کی مہم، مخالفین نے کہا انڈیا نے تھوپا تھا۔ منی پور میں تازہ وائلنس، 6 ہلاک، بنکرز تباہ کر دیے گئے، چیف منسٹر برین سنگھ کی ہنگامی میٹنگ۔ جموں کشمیر ایک دستور ایک پرچم تلے تاریخی الیکشنز کی طرف بڑھ رہا ہے، بی جے پی کارکنوں سے امت شاہ کا خطاب۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ اسرائیل غازہ میں لوگوں کو بھوکے مارنے کی مہم پر ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے تحقیقاتی عہدیدار مائیکل فخری نے کہا کہ ماضی میں کسی جنگ کی تاریخ میں اتنے زیادہ لوگوں کو بھوکا نہیں رکھا گیا۔ اسرائیل نے اس الزام کو رد کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا ہے کہ یہ الزام جھوٹا ہے کہ اسرائیل انسانی مدد روک رہا ہے۔ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نتنیاہو نے کہا کہ جان بوجھ کر بھوکے رکھنے کی پالیسی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جنیوا سے کام کرنے والی انسانی حقوق کونسل نے پروفیسر فخری کو تحقیقات کے لیے مقرر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ غازہ کے 80% لوگوں کو بھوک مری کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پچھلے 75 سالوں کی تاریخ کو دیکھا جائے تو اسرائیل کی یہ مستقل پالیسی رہی ہے۔ غازہ 2007 سے ناکہ بندی کا شکار ہے۔ غازہ کی وزارت صحت نے کہا کہ پچھلے 2 دنوں میں اسرائیل کے حملوں میں کم سے کم 61 لوگ ہلاک ہوئے، الگ الگ مقامات پر حملے جاری ہیں۔ غازہ جنگ کے 337 دن پورے ہو گئے ہیں۔ ہفتے کو اسرائیل نے جنگی ہوائی جہازوں اور توپ خانے کے ذریعے حملے کیے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے غازہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد کم سے کم 40,949 ہو گئی ہے۔ فلسطینی انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج نے 2 بڑے قتل عام کیے۔ ساؤتھ غازہ کے رفح میں کریم ابو سالم کراسنگ کے قریب حملہ کیا گیا، خان یونس اور دوسرے مقامات پر بھی حملے کیے گئے۔ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کا آپریشن ہے، کئی جگہ دھاوے کیے گئے اور اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ لبنان کی حزب اللہ تنظیم نے اسرائیلی فوج کے کمانڈ سینٹر پر کتوشا راکٹ سے حملے کیے۔ غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ حالیہ عرصے میں یہ جھڑپیں تیز ہو گئی ہیں۔ حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے اسرائیلی فوج کے گولانی بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹر کو تازہ حملوں میں نشانہ بنایا۔ یہ اسرائیلی فوج کی ایک ایلیٹ بریگیڈ ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے مغربی کنارے میں ایک امریکی سٹیزن کی ہلاکت کی مکمل تحقیقات پر زور دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے 26 سالہ ترک امریکن ایسنور ایس جی ایگی کو یہودی بستیوں کے خلاف احتجاج کے دوران گولی مار کر ہلاک کیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ اس معاملے کا جائزہ لے رہی ہے اور تحقیقات کر رہی ہے۔ یو این سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے ترجمان اسٹیفن جارک نے کہا کہ ہم اس ہلاکت کے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں اور مکمل تحقیقات چاہتے ہیں اور ذمہ داروں کو جواب
جواب دہ بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہر وقت سویلینز کی حفاظت ہونی چاہیے. ترک امریکی خاتون کے خاندان نے بھی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج نے بڑے ہی پرتشدد ڈھنگ سے انہیں ہلاک کیا. ان کے سر میں گولی ماری گئی. وہ جمعے کو مغربی کنارے کے علاقے بیتا میں مظاہرہ کر رہی تھیں. خاندان نے ایک بیان میں کہا کہ ہماری زندگیوں سے ان کی موجودگی کو غیر ضروری طور پر، غیر قانونی طور پر اور تشدد کے ذریعے اسرائیلی فوج نے چھین لیا ہے. امریکی شہری اسنور اس وقت انصاف کے لیے خاموشی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں جب انہیں ایک گولی سے نشانہ بنایا گیا. ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ گولی اسرائیلی فوج کے ایک شوٹر نے چلائی. خاندان نے کہا کہ صدر بائیڈن، نائب صدر کملا ہیرس، سیکرٹری اسٹیٹ بلنکن سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ امریکی شہری کی غیر قانونی ہلاکت کی آزادانہ جانچ کرائے اور ذمہ داروں کی جواب دہی کو یقینی بنائے. اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کے سپاہیوں نے تشدد کے لیے اکسانے والوں پر فائرنگ کی ہے. حماس نے اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کے ساتھ سلوک کو نفرت اور جنونیت کا ثبوت قرار دیا ہے. ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی سپاہی میگیڈا جیل میں فلسطینی قیدیوں کی بے عزتی کر رہے ہیں. انہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے کتوں کا استعمال کیا جا رہا ہے. حماس نے ایک بیان میں کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صہیونی جیلرز فلسطینی قیدیوں سے کتنی نفرت کرتے ہیں. حماس نے عالمی انسانی حقوق تنظیموں اور انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطینی قیدیوں کے خلاف انخلاف ورزیوں اور وحشتناک جرائم کا نوٹ لے اور تحقیقات کرے اور جواب دہی کو یقینی بنائے. اس دوران فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم نے بتایا کہ قابض حکومت انتہا پسند بن گوئر کی نگرانی میں جیلوں کو ڈیتھ چیمبرز میں تبدیل کر رہی ہے. بن گوئر اسرائیل کا وزیر دفاع ہے جو کٹر خیالات رکھتا ہے. اس نے کئی بار مسجد اقصی میں گھس کر چھیڑخانی بھی کی ہے. اسرائیل اخبار ہیرٹس نے یہ ویڈیو فوٹیج جاری کیا. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کو ہاتھ باندھ کر منہ کے بل لٹا دیا گیا ہے اور اسرائیلی سپاہی انہیں ڈرانے اور دہشت زدہ کرنے کے لیے وہاں سے کتے کو گھما رہا ہے. بلیٹن کے اس حصے میں پہلے دیکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز. شروعات کرتے ہیں یوکرین سے. یوکرین نے کہا ہے کہ رشیا نے 67 ڈرونز کے ذریعے بڑے پیمانے پر حملے کیے. بعض ڈرونز کو یوکرین کی پارلیمنٹ کے قریب مار گرایا گیا. حالیہ عرصے میں لڑائی تیز ہو گئی ہے. یوکرین ایئر فورس نے کہا ہے کہ اس نے 67 میں سے 58 ڈرونز کو مار گرایا. یوکرین کی فوج نے ٹیلی گرام چینل پر بتایا کہ ملک کے 11 علاقوں میں اس طرح کے ڈرون حملے کیے گئے. یہ بھی کہا گیا کہ حملوں میں ایران کے شہید ڈرونز کا استعمال کیا گیا. حملوں سے جانی نقصان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. رشیا کی وزارت دفاع نے اس دوران کہا ہے کہ اس کی فوج نے ڈونیٹسک علاقے کے گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے. حال ہی میں یوکرین کی فوج نے کرسک علاقے میں دراندازی کی تھی. اس کے بعد سے لڑائی تیز ہو گئی ہے. رشین فوج نے جوابی حملے بھی کیے ہیں اور ان حملوں میں کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں. ڈونیٹسک میں رشیا کی شلباری میں 3 لوگ ہلاک ہوئے. یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے اپنے اتحادیوں سے کہا ہے کہ وہ یوکرین کو لمبی دوری تک وار کرنے والے ہتھیار دے تاکہ وہ رشیا کے اندر حملے کر سکے. حال ہی میں ایسے ہی ہتھیاروں کی مدد سے یوکرین کی فوج نے کئی حملے کیے ہیں. ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے $250 ملین کی تازہ مدد کو منظوری دی ہے. اس دوران خبر میں کہا گیا کہ یوکرین کے ڈریگن ڈرونز میدان جنگ پر رشین فورسز کے لیے خطرہ بن رہے ہیں. پاکستانی فوج نے ایک نیم فوجی دستے فرنٹیئر کارپس کے ہیڈ کوارٹر پر دہشت گرد حملے کو ناکام بنا دیا ہے. اس واقعے میں 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے. یہ واقعہ محمد ایجنسی میں پیش آیا جو افغانستان کی سرحد کے قریب ہے. فوج کے ترجمان نے بتایا کہ نیم فوجی دستے فرنٹیئر کارپس پر یہ حملہ کیا گیا. حالیہ عرصے میں پاکستانی فوج اور فورسز پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے. عام طور پر اس کے لیے بلوچ لبریشن آرمی اور تحریک طالبان کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. لوٹتے ہیں انڈیا. منی پور میں تازہ وائلنس میں کم سے کم 6 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور کئی علاقوں میں بنکرز تباہ کر دیے گئے ہیں. صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علاقے میں ہیلی کاپٹرز کو پیٹرولنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا. یہ تازہ تشدد جیری بام ضلع میں پیش آیا. منی پور میں پچھلے سال مئی میں میٹی اور کوکی طبقوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی تھی جو اب تک جاری ہے. میٹی عام طور پر ہندو ہوتے ہیں اور کوکی عیسائی ہوتے ہیں. امپھال وادی میں میٹی طبقہ رہتا ہے اور یوکرین کے دوسرے ضلعوں میں کوکی رہتے ہیں.
حالیہ عرصے میں منی پور کے الگ الگ علاقوں میں پھر سے تشدد ہو رہا ہے۔ 1.5 سال سے جاری فسادات میں اب تک 200 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ منی پور تشدد سے نمٹنے کے انداز پر مودی حکومت کو عام طور پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے اب تک اپوزیشن کے مطالبات کے باوجود منی پور کا دورہ نہیں کیا ہے۔ اس دوران منی پور کے چیف منسٹر برین سنگھ نے ایک ہنگامی میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ برین سنگھ کا تعلق بی جے پی سے ہے۔ بنگلہ دیش بدل رہا ہے۔ حال ہی میں بنگلہ دیش میں وزیر اعظم شیخ حسینہ کے خلاف بغاوت ہوئی تھی اور اب وہاں پر ایک عبوری حکومت ہے۔ تب سے بہت کچھ بدلتا نظر آ رہا ہے۔ اب قومی ترانہ تبدیل کرنے کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ جو لوگ قومی ترانہ بدلنے کی بات کر رہے ہیں، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ انڈیا نے 1971 کی جنگ آزادی کے بعد قومی ترانہ ہم پر تھوپا تھا، جو ٹیگور نے یعنی رابندر ناتھ ٹیگور نے لکھا تھا، جنہیں بنگالی ٹھاکر کہتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے ایڈوائزر مذہبی معاملات خالد حسین نے اس دوران صفائی دیتے ہوئے کہا کہ قومی ترانہ بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ حالیہ عرصے میں بنگلہ دیش میں مائنورٹیز پر حملوں کے بھی واقعات پیش آئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے جو عبوری لیڈر ہیں شیخ محمد یونس، انہوں نے کہا ہے کہ جو واقعات مائنورٹیز کے خلاف پیش آئے ہیں وہ سیاسی نوعیت کے ہیں، فرقے وارانہ نہیں ہیں۔ 1971 سے پہلے بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان تھا اور ویسٹ پاکستان سے ایک لڑائی کے بعد ایسٹ پاکستان انڈیا کی مدد سے ایک جنگ کے بعد بنگلہ دیش بنا تھا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ جموں کشمیر ایک پرچم اور ایک دستور کے تحت تاریخی الیکشنز کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس اور نیشنل کانفرنس پرانے سسٹم کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امت شاہ نے کہا کہ NDA حکومت دہشت گردی، خود مختاری اور ناانصافی کو پھر سے کھڑے ہونے نہیں دے گی۔ امت شاہ جموں کے 2 دن کے دورے پر تھے، جس کا مقصد 18 ستمبر سے شروع ہونے والے الیکشنز کے لیے BJP کی مہم کو مضبوط کرنا ہے۔ جموں کشمیر میں 3 مرحلوں میں اسمبلی الیکشنز ہو رہے ہیں۔ BJP ورکرز کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 370 برخاست کرنے کے بعد آنے والے یہ الیکشنز تاریخی ہیں۔ پہلے 2 پرچم اور 2 دستور ہوتے تھے اور اب کشمیر سے کنیا کماری تک ایک ہی وزیر اعظم ہیں اور وہ مودی ہیں۔ امت شاہ نے کہا کہ جب تک امن نہیں ہو جاتا پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ایک دن پہلے امت شاہ نے کہا تھا کہ آرٹیکل 370 اب تاریخ کا حصہ بن گیا اور کوئی طاقت اسے پھر سے بحال نہیں کر سکتی۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست کے 33 میں سے 29 ضلعوں کو سیلاب سے متاثرہ قرار دیا ہے۔ ہر ضلع کے لیے 3 کروڑ روپے کی عبوری مدد کا اعلان کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ ریاستی حکومت نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تلنگانہ کے سیلاب کو قومی سانحہ قرار دے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ اسرائیل فلسطینیوں کو بھوکے مارنے کی مہم پر ہے۔ UN عہدیدار نے کیا غصے کا اظہار۔ نتنیاہو نے کہا جھوٹا الزام ہے۔ دو دنوں میں 61 فلسطینی جاں بحق، کئی جگہ حملے۔ حزب اللہ نے IDF کے کمانڈ سینٹر کو تباہ کر دیا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے امریکی شہری کی ہلاکت کی تحقیقات کا کیا مطالبہ۔ خاندان نے بائیڈن اور کملا ہیرس کو للکارا۔ فلسطینی قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک، ہاتھ باندھ کر کتے چھوڑے گئے۔ حماس نے کہا نفرت اور جنونیت کا ثبوت ہے۔ رشین فوج نے ڈونیٹسک کے گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ یوکرین نے کہا 58 ڈرونز مار گرائے۔ پاکستانی فوج نے دہشت گرد حملے کو ناکام بنا دیا، 4 حملہ آور ڈھیر۔ بنگلہ دیش بدل رہا ہے، ٹیگور کے قومی ترانے کو بدلنے کی مہم۔ مخالفین نے کہا انڈیا نے تھوپا تھا۔ منی پور میں تازہ وائلنس، 6 ہلاک، بنکرز تباہ کر دیے گئے۔ چیف منسٹر برین سنگھ کی ہنگامی میٹنگ۔
जम्मू कश्मीर एक दस्तूर एक परचम तले तारीखी इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहा है, बीजेपी कारकुनों से अमित शाह का खिताब। ये थी आज की खबरें। शुक्रिया, को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह।